बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं मैनेजमेंट स्किल्स मैनेजर्स नीड टू सक्सीड। सो नीड टू सक्सीड हमारा नैरो फोकस है, हम बहुत तफसील में नहीं जा रहे हैं। और हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि फ्रंट लाइन मैनेजर्स को, जो कि मोस्टली फील्ड में होते हैं, उनको टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए क्रिटिकल वो हैं। और जो टॉप लाइन मैनेजर्स हैं, जो कि मोस्टली ऑफिस में हैं, हेड ऑफिसेज़ में बैठते हैं, उनके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। और एक हमने कहा कैटेगरी ऑफ स्किल्स वो है जो दोनों की ज़रूरत है और जो सारी उम्र ज़रूरत है तमाम मैनेजर्स की, वो पीपल डेवलपमेंट स्किल्स हैं। तो सो फार 3 नशिस्तों में हमने टेक्निकल स्किल्स पे तफसील में बात कर ली है, हमने पीपल डेवलपमेंट स्किल्स पे बात कर ली है, और हम अब बात करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल स्किल्स पे, जो कि रिक्वायरमेंट है बेसिकली टॉप लाइन मैनेजर्स की। एक दो स्किल्स ऐसे हैं जो कि बहुत लिखे जाते हैं, यानी हर जब आप जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऐड देखते हैं, तो उसमें ये 2 लफ्ज़ ज़रूर आपको मिलेंगे, डिसरिगार्डिंग का जॉब क्या है। यानी वो जॉब हो सकता है उसका कोई पब्लिक फेस हो या ना हो या कुछ भी ना हो, या जैसी भी हो, जो भी किसी भी किस्म की जॉब हो, एक लफ्ज़ कम्युनिकेशन है और एक इंटरपर्सनल रिलेशंस है। ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लिखी जाती है और जो हर ऐड में यूँ कह लीजिए कि तकल्लुफ़न ऐड कर दी जाती है, यानी यूँ कह लीजिए। तो अब वाकई इनकी हकीकत क्या है, किसकी ये ज़रूरत है या नहीं है। बेसिक कम्युनिकेशन तो ज़ाहिर है हर किसी को चाहिए, और वो डिपेंडिंग अपॉन द जॉब एक्चुअली। अब फ़र्ज़ कीजिए सेल्स की जॉब्स में कम्युनिकेशन इज़ इंटीग्रल, और मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है सिर्फ, वो उस फ्रंट लाइन पर्सन की भी ज़रूरत है, यानी जो बेसिक यूनिट है आपका फंक्शनल यूनिट, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी भी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन उसको आनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज़ रनिंग थीम, बट इट इज़ रेलिवेंट टू द जॉब। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन क्रिटिकल नहीं है, उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो कि शायद कुछ और जॉब्स में है। लेट्स से एक मशीन ऑपरेटर है, उसके लिए कम्युनिकेशन क्रिटिकल नहीं है। अकाउंट्स की जॉब्स हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन क्रिटिकल नहीं है। इंजीनियरिंग की जॉब्स में कम्युनिकेशन क्रिटिकल नहीं है। आईटी की जॉब्स में कम्युनिकेशन क्रिटिकल नहीं है। हाँ, ये कम्युनिकेशन जो क्रिटिकल है वो टॉप लाइन मैनेजर्स के लिए। तो कंसेप्चुअल स्किल्स में जो सबसे पहली बात मैं कहूँगा वो कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि वो दोनों तरह की कम्युनिकेशन है, यानी वो बल्कि यूँ कह लीजिए कि तीनों तरह की कम्युनिकेशन है। वर्बल, नॉन वर्बल, उस एंगल से भी आप बात कर लीजिए, और स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी जो कुछ वो लिख के भेजते हैं और जो कुछ वो कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, और जो उनके वर्बल क्यूज़ हैं और जो उनके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, ये सारे के सारे बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। इमेजिन कि एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने अपने सारे टीम को इकट्ठा किया है, कोई 200-400 लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे, जिसमें मुख्तलिफ रैंक्स के लोग हैं, और उसमें दी एमडी इज़ गिविंग ए पॉलिसी स्पीच फॉर एग्ज़ाम्पल, या साल क्लोज़ हुआ है तो उसके बारे में वो कमेंट कर रहे हैं, या अगला साल शुरू करने के बारे में कमेंट करना चाह रहे हैं, और अगर उनकी कम्युनिकेशन मुनासिब नहीं है तो किसी को कोई ख़ास बात समझ नहीं आएगी। तो ये क्रिटिकल हो जाता है टॉप लाइन मैनेजर्स के साथ। आप नीचे भी आ जाइए तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, जो नेशनल सेल्स मैनेजर्स हैं, जो जनरल मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, वो डायरेक्टर किसी भी पोजीशन के हों। अब यहाँ पे मैं फाइनेंस को अलग नहीं कर रहा हूँ या इंजीनियरिंग को अलग नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, बट बीइंग ए टॉप लाइन मैनेजर, हर टॉप लाइन मैनेजर के लिए कम्युनिकेशन क्रिटिकल, जबकि बाकी तमाम लोगों के लिए इसकी वेरिंग लेवल की क्रिटिकलिटी या इम्पोर्टेंस है। कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी ज़िंदगी उसके बगैर भी गुजर जाती है इसीलिए। सो कंसेप्चुअल स्किल्स में ये पहला स्किल है जो कि क्रिटिकल है टॉप लाइन मैनेजर्स के लिए। इसकी क्रिटिकलिटी पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं यहाँ पे उसको रीआइट्रेट करना शायद ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी मुख्तसर सी बात यह है, देखिए कि जो बात कही जा रही है, अगर वो जो लोग सुन रहे हैं उन तक उस तरह से नहीं पहुंचती जो उसका असल मकसद है, तो फिर उस बात का
فائدہ گم ہو جاتا ہے، اور وہ پہنچے گی اسی صورت میں اپنی انٹیکٹ شکل میں اور اپنی پراپر شکل میں جب اسے ٹھیک طریقے سے کہا جائے گا. اور بس یہ اتنی سی بات ہے. یعنی کمیونیکیشن سکلز میں بہت سائنس نہ ڈالیے آپ سمپل سی بات رکھیے کہ یہ ہنر آ جائے، یہ سلیقہ آ جائے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت حد تک بہت لوگوں تک اسی طرح پہنچ جائے، اس کا وہی مطلب پہنچ جائے جو مطلب آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وہی شکل پہنچ جائے جس طرح سے آپ اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی کمیونیکیشن ماشاءاللہ بہت اچھی. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ایز اے سینئر مینیجر، ایز اے ٹاپ لائن مینیجر، یو سیریسلی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. سب سے پہلے باقی سارے کام ادھر ادھر کر کے سب سے پہلے یہ ٹاپ ایجنڈا ہے جس پہ کام کرنا چاہیے. دوسری جو کریٹیکل کنسیپچول سکل ہے، جو میں نے جیسے کہا جو ایڈز میں تو لکھا جاتا ہے وہ ہر کسی کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی جو بیسک انٹری لیول کی پوزیشن ہے ان کے لیے بھی لکھا جاتا ہے، وہ انٹرپرسنل سکلز ہے. اب ایک تو انٹرپرسنل سکلز ایز سچ ایک ویگ نام ہے. کون سے ہم انٹرپرسنل سکلز کی بات کر رہے ہیں، ہماری کیا مراد ہے اس سے؟ بیسکلی دیکھیں نا، موٹیویشن بھی ایک انٹرپرسنل سکل ہے. جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جب آپ کسی کو نگیٹیولی موٹیویٹ کرتے ہیں، سنب کرتے ہیں، وہ بھی ایک انٹرپرسنل سکل ہے. جب آپ لوگوں کو ریلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک انٹرپرسنل سکل ہے. جب آپ لوگوں سے ایک وین شیئر کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ ایموشنلی ریلیٹ کریں، وہ بھی ایک انٹرپرسنل سکل ہے. تو کون سے انٹرپرسنل سکل کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں جب ہم لکھتے ہیں کہ گڈ کمیونیکیشن اینڈ انٹرپرسنل ریلیشنز؟ خیر وہ میں مذاقاً بات کر رہا ہوں، لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیے تو ٹاپ لائن مینیجرز کے لیے یہ کریٹیکل ہے. دے ہیو ٹو ہیو گڈ انٹرپرسنل سکلز. اور اس کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ان کے لیے بیکاز ان کی کہی ہوئی ہر بات کا ایک ویٹ ہے، ان کے کیے ہوئے ہر ایکشن کا ایک ویٹ ہے، اور ہونا بھی چاہیے. چونکہ اگر لوگ ان کو لائٹلی نہیں لگ جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ ایسے بولتے رہتے ہیں، ان کے کہنے پہ زیادہ توجہ نہ دو، ان کے یہ جو کچھ کرتے ہیں اس پہ بھی توجہ نہ دو، تو پھر ٹاپ لائن مینیجر کی ایفیکٹونیس ختم ہو جائے گی. اس کی ایفیکٹونیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اس کو سیریس لیں، اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو فالو کریں، تبھی وہ صحیح معنوں میں لیڈ کر سکے گا. تو انٹرپرسنل ریلیشنز بیسکلی جس میں آپ موٹیویشن لے کے آتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو انسپائر کرنا لے کے آتے ہیں. اگر ہم صرف دو ٹرمز کی بات کر لیں انٹرپرسنل ریلیشنز میں، ایک موٹیویشن اور ایک انسپریشن. فرق ہے دونوں میں. موٹیویشن جو ہے وہ لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کسی کام کے لیے، اور موٹیویٹ کرنے کے دونوں طریقے ہیں، یعنی آپ ان کو لالچ بھی دیتے ہیں اور خوف بھی دلاتے ہیں. تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے، یعنی آپ لوگوں کو یوں کہہ لیجیے ایک فیئر موٹیویشن سے بھی کام کرواتے ہیں، نیگیٹو موٹیویشن سے کہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ اس کا پنشمنٹ ہوگی، اور آپ اس کو پازیٹیولی ری انفورس بھی کرتے ہیں کہ جی یہ کریں گے تو آپ کو یوں فائدہ ہوگا، فلاں ہوگا. مٹیریل بینیفٹس پہ موسٹلی توجہ ہوتی ہے اس سلسلے میں. لیکن انسپریشن میں کوئی نیگیٹو انسپریشن نہیں ہوتی، پازیٹیو ہی ہوتی ہے ہمیشہ، اور آپ اس میں کسی مٹیریل کی بات نہیں کرتے. آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کریں گے تو کل آپ کو 500 روپے انکریمنٹ مل جائے گی. آپ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو اپنے ایکشن سے، اپنے طرز عمل سے، اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، بہتر کام کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. جو بھی آپ سے وہ انسپریشن لے رہے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اچھی کمیونیکیشن کے لیے انسپائر ہوں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نالج بڑا اچھا ہے تو اپنا نالج بڑھانے کے لیے انسپائر ہوں گے وہ. سو موٹیویشن اینڈ انسپریشن یہ دو مین کام ہیں جو بیسکلی انٹرپرسنل ریلیشنز میں چل رہے ہیں. چونکہ ہم نے کلیبوریشن، کوآرڈینیشن کو ٹیکنیکل سکلز میں ہم نے ڈال چکے ہیں ہم آلریڈی، وہ انٹرپرسنل ریلیشنز کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے. اب جب ہم کنسیپچول سکلز کی ہم نے بات کی تو ہم نے پہلے بات کی ہم نے کمیونیکیشن کریٹیکل ہے، انٹرپرسنل ریلیشنز کریٹیکل ہے، اور اب تیسرا جو کریٹیکل ہے وہ انالیٹیکل ایبلٹی. کیونکہ انالیٹیکل ایبلٹی از دی بیسس فار ڈوئنگ اینی تھنگ. اور جتنے پلانس، پروجیکٹس، جتنی کچھ بنتا ہے، اسٹریٹجیز جتنی بنتی ہیں، ان کی بنیاد انالیسس ہے.
اس کے بغیر اسٹریٹجی نہیں بن سکتی. دیکھیے نا, اگر آپ یہ انالائز نہیں کر پائے کہ کیا ہو رہا ہے, سچویشن کیا ہے, اس میں کون سی فورسز کام کر رہی ہیں, اور پھر آپ ان کے مطابق کچھ اسٹریٹجی بنائیے گا نا. تو اگر آپ کا انالیسس ایک بہت یوزول انالیسس جو بہت کارپوریٹس میں بہت شوق سے کیا جاتا ہے, وہ SWOT انالیسس ہے, جو اسٹرینگس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس کا انالیسس ہے. تو یہ ایک ایسا انالیسس ہے جو کہ بہت جگہوں پہ کیا جاتا ہے. اور لیکن کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آئسولیشن میں کرنے کی چیز تو نہیں ہے. یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی اسٹریٹجی بنتی ہے. اور بڑا سمپل ہے, جتنا اچھا آپ کا SWOT ہوگا اتنا ایزیلی آپ اسٹریٹجی بنا سکیں گے. کیونکہ اگر آپ کا SWOT امپیکیبل ہے, بہت آپ نے اچھا کیا ہے, تو پھر اسٹرینگس بیس کچھ آپ کی اسٹریٹجیز ہوں گی جو آپ کی اسٹرینگس یوز ہوں گی, جس میں آپ کی کچھ اسٹریٹجیز ہوں گی جو ویکنیسز کو ایورٹ کرنے کے لیے ہوں گی, کچھ اسٹریٹجیز ہوں گی جو اپرچونیٹیز کو انکیش کرنے کے لیے ہوں گی, اور کچھ ہوں گی جو تھریٹس کو ایورٹ کرنے کے لیے ہوں گی. تو یعنی 2 پازیٹیو ری انفورسمنٹ والی اسٹریٹجیز ہوں گی اور 2 آپ کی تھریٹس کو یا ایورجن والی اسٹریٹجیز ہوں گی. لیکن اگر آپ کا SWOT اچھا نہیں آپ نے کیا, جو کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سے مینیجرز یہ بھی کلیئر نہیں ہوئے اس بات کے بارے میں کہ بنیادی طور پہ اسٹرینگس, ویکنیسز ہمیشہ انٹرنل ہوتی ہیں اور اپرچونیٹیز اور تھریٹس ہمیشہ ایکسٹرنل ہوتی ہیں. تو جب آپ SWOT پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ مکس اپ نظر آتا ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ایکسٹرنل ہیں وہ سم ہاؤ ویکنیس میں یا اسٹرینگتھ میں آ جاتی ہیں کہ دی مارکیٹ از گروئنگ ویری ریپڈلی. یہ اسٹرینگتھ تو نہیں ہے آبویسلی, یہ تو مارکیٹ ہے نا, یہ اپرچونیٹی ہے بیسکلی. یا کمپیٹیٹرز آر ناٹ ڈوئنگ ویل فار ایگزامپل, یا کمپیٹیٹرز آر ڈوئنگ ویری ویری اگریسولی, تو یہ بیسکلی یہ تھریٹ ہے, یہ ویکنیس نہیں ہے. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ SWOT میں اسٹرینگتھ, ویکنیسز ہمیشہ انٹرنل ہوں گی, اپرچونیٹیز, تھریٹس ہمیشہ ایکسٹرنل ہوں گی, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن یہ طے ہے, جیسے میں نے کہا, کہ اگر آپ نے SWOT اچھا کیا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی اچھی بنے گی, اور اگر SWOT ڈیفیشینٹ ہے اور وہ دل لگا کے نہیں کیا تو پھر اچھی اسٹریٹجی نہیں بنے گی. اسٹریٹجی آئسولیشن میں کچھ اور ہی بن جائے گی, پھر ایکچولی وہ کچھ اور ہی معاملہ ہوگا آپ کا. سو بیک ٹو کنسیپچول اسکلس. تو جو انالیسز ہے, انالیٹیکل ایبلٹی ہے, یہ ایک بہت کرٹیکل ایبلٹی ہے ٹاپ لائن مینیجرس کے لیے. 1 کمیونیکیشن, 2 انٹرپرسنل ریلیشنز, 3 انالیٹیکل ایبلٹی. یہ تیسرا کرٹیکل ایلیمنٹ ہے جو ٹاپ لائن مینیجرس کے لیے کرٹیکل ہے, جو ان کو آنا چاہیے, اور جن کو نہیں آتا وہ ٹاپ لائن مینیجرز بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. نمبر 4 جو میں یہاں لانا چاہتا ہوں, باتیں تو ظاہر ہے بہت سی ہم کر سکتے ہیں, ایک اور ٹرم ہے جو کہ بہت استعمال ہوتی ہے, شاید کسی حد تک مس یوز بھی ہو جاتی ہے, وہ لیڈرشپ سکلز. اب وہ لیڈرشپ سکلز ظاہر ٹاپ لائن مینیجرز کو چاہیے, یہ ان کے لیے کرٹیکل ہے. لیکن وہ لیڈرشپ سکلز کیا ہیں؟ کوئی somebody پلیز ٹیل us کہ لیڈرشپ سکلز کیا ہیں جو اس کو چاہیے. وہ لیڈر کیسے بن جائے, وہ سیاسی لیڈروں کی طرح لیڈر بن جائے, وہ کس کی طرح لیڈر بن جائے. چونکہ کوئی ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. لیڈرشپ ایک بڑی ویگ سی ٹرم ہے یا بڑی کمپریہنسو ٹرم ہے, وٹ ایور وے وی پٹ اٹ. لیکن لیڈرشپ سکلز میں کیا چیز چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اب لیڈرشپ سکلز میں دیکھیے, جو میری رائے میں جو میں سمجھ پایا ہوں, لیڈرشپ سکلز میں سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے وہ ایک ویژن ہے. اگر آپ ایک لیڈر بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور لیڈر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے. ویژن کیا چیز ہے؟ ویژن از دی ایبلٹی ٹو لک ان ٹو دی فیوچر, ایکچولی اوور دی ہورائزن جس کو کہتے ہیں, کہ آپ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اب سال بعد, 2 سال, 5 سال کے بعد کیا ہوگا, یہ مارکیٹ کدھر جائے گی, یہ بزنس کدھر جائے گا. تو یہ ویژن یہاں سے بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے, پھر اس کی روشنی میں آپ اپنے لیے کچھ راستے طے کرتے ہیں. سو لیڈرشپ سکلز میں جو پہلا کرٹیکل ہے وہ ویژن ہے, اور دوسرا پھر جو لیڈرشپ ایبلٹی ہے وہ کس طرح سے ہے. میں آئی ووڈ پریفر کہ ہم اس کو اگلی نشست پہ لے جائیں, ورنہ یہ بات لمبی ہو جائے گی. سو ہم یہاں پہ اس گفتگو کو روکتے ہیں. ہم نے صرف یہ بات کی ہے آج کی نشست میں کہ جو ٹاپ لائن مینیجرز ہیں ان کے لیے پہلا کرٹیکل سکل کمیونیکیشن ہے, دوسرا انٹرپرسنل ریلیشنز ہے, تیسرا انالیٹیکل ایبلٹی ہے, اور چوتھا لیڈرشپ سکلز ہیں. ہم لیڈرشپ سکلز پہ ہماری گفتگو باقی ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں کرتے ہیں.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔